اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت للعالمین کی حیثیت ہے۔ قرآن کریم نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رحمت للعالمین کہا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت اور عالمین یہ اس آیت کے دو بنیادی اجزاء ہیں۔ عالم تو یہ پوری کائنات ہے، لیکن ایک عالم کا مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس عالم میں موجود مختلف مخلوقات اپنے اپنے مقام پر ایک مکمل عالم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر یہ مفہوم سامنے رکھا جائے تو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر موجود بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو مخلوقات کو براہ راست اس کے تشریعی احکامات کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس قدر بھی مخلوق اس کائنات میں موجود ہے، ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے اور مکمل طور پر اس کی فرما بردار ہے، لیکن یہ اس کی پابندی اور فرما برداری تکوینی صورت میں ہے۔ پہاڑ اپنے مقام پر اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ درخت، پودے، سمندر، دریا اور پھر اس کائنات کو مکمل طور پر مرتب اور منظم کرنے والے موسم، دن اور رات کا سفر، سورج اور چاند کی اور دوسرے سیاروں اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستاروں کی اور ان کی کہکشاؤں کی گردش، تمام کا تمام اللہ کے حکم کے پابند ہے، لیکن تکوینی طور پر یہ تمام مخلوق یا یہ کہ یہ مختلف عالم اللہ کے حکم کی پاسداری اور پابندی اور فرما برداری میں مصروف ہے۔ لیکن تشریعی اعتبار سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی شریعت کی پابندی اور پاسداری کے اعتبار سے، دو ہی مخلوقیں ہیں جنہیں اس بات کا مکلف قرار دیا گیا ہے، اور وہ دونوں مخلوقیں انسان اور جن ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اسی طرح سورہ رحمان میں جو بار بار تکرار سے کہا گیا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو یہ تکذبان کا جو صیغہ ہے جس میں دو کو مخاطب کیا گیا ہے، تثنیہ کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے، اس سے بھی جن اور انس مراد لیے جاتے ہیں۔ تو عالمین میں ایک ترتیب اور ایک تشریح کی روح سے جن اور انس شامل ہیں، اور ایک خیال یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں، اس بیان میں، عالمین میں وہ تمام اللہ کے انسان مراد ہیں، اللہ کے پیدا کردہ تمام انسان مراد ہیں، جو چاہے دائرہ اسلام میں شامل ہیں یا دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت جس قدر رحمت عام ہے، اس کے فیضان سے دنیا کی کوئی مخلوق اور دنیا کا یا اس کائنات کا کوئی گوشہ الگ نہیں ہے۔ آپ کی رحمت کا دائرہ ان تمام تک وسیع ہے۔ یہ معاملہ رحمت کے حوالے سے عالمین کے ذکر کے متعلق تھا، لیکن جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ لفظ رحمت ہے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے مختلف بیانات جمع کیے جائیں اور عربی لغت کو پیش نظر رکھا جائے تو لفظ رحمت میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک رحمت کی وہ نسبت ہے جو انسانوں کی جانب ہوتی ہے، اور ایک رحمت کی وہ نسبت ہے جو رب اللہ تعالی خالق کائنات کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو مراد ہوتا ہے۔ رحمت میں جس کے لیے رحمت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ دو رویے شامل ہوتے ہیں، ایک رقت کا اور ایک احسان کا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ان تمام صفات سے جو مخلوق کا تعارف ہے یا مخلوق کا خاصہ ہیں،
پاک ہے، اس لیے لفظ رقت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، مگر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جب رحمت کا ذکر کیا جائے گا تو اس سے مراد احسان ہوگا، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو اس میں رقت مراد ہوگی، بلکہ رقت اور احسان دونوں ہی صفات اس میں نظر آتی ہیں۔ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر سورہ توبہ کے اختتام پر ایک آیت بیان کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان بتاتے ہوئے امت مسلمہ پر نہیں، پوری انسانیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے احسان کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم میں سے ہم نے ایک نبی منتخب کیا ہے اور مبعوث کیا ہے۔ یہ لفظ من انفسکم، تم ہی میں سے، بجائے خود ایک اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ جب ہماری ہی صفوں سے قیادت اٹھے گی، جب ہماری ہی سطح سے، ہمارے ہی خاندانوں، قوم و قبیلے سے کوئی شخص بلند ہوگا تو اس میں اپنائیت کا پہلو بہت زیادہ ہوگا، اور اس کی جانب سے ہمارے لیے رحمت کا تصور بھی بہت نمایاں ہوگا، اس لیے کہ ہر شخص کو اپنے علاقے سے، اپنے محلے سے، اپنے زبان سے، اپنے کلچر سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خون سے ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے، جو لگاؤ فطری بھی ہے اور رحمت کی بنیاد بھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اس آیت مبارکہ میں ایک تو من انفسکم بیان کر کے آپ کے رحمت کا تعلق بیان کیا گیا ہے، اور پھر عزیز علیہ ما عنتم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر امت مسلمہ کی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کمی اور کمزوری شاق گزرتی ہے، آپ کو امت کی کوئی تکلیف ہو وہ آپ پہ بھاری ہوتی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہی کیفیت دوسری جگہوں پہ بھی بیان ہوئی احادیث مبارکہ میں، اور پھر آپ کی سنت مطہرہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ مسلمانوں پر اس عہد میں بھی کوئی دقت پیش آتی تو آپ کی کیفیت میں کس قدر تغیر آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قیامت تک کے لیے انسان آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دعائیں فرمائی اور کس قدر اپنے رحمت کا ثبوت فراہم کیا، وہ پوری سیرت طیبہ کا بیان ہے، پوری سیرت طیبہ کا عنوان ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ چند لمحوں کا عنوان نہیں ہے، نہ چند لمحوں کی اس گفتگو میں اس کو سمیٹا جا سکتا ہے، لیکن عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اور پھر آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کے لیے، اور امت سے یہاں مراد امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی۔ یہ امت دو حصوں میں منقسم ہے، ایک تو امت کا وہ حصہ ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں پر مشتمل ہے، جنہوں نے خواہی نہ خواہی خاندانی تسلسل میں یا اپنی توفیق الہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے اپنی وابستگی کو سعادت سمجھا ہے، اور ایک وہ امت کا حصہ ہے جس کو ہم امت دعوت کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں قیامت تک آنے والا، قیامت کے لمحہ آخر تک پیدا ہونے والا ہر بندہ بشر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امت دعوت میں شامل ہونے کا شرف رکھتا ہے، اور یہ شرف تمام انبیاء مرسلین میں، تمام انبیاء سابقین میں صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جس قدر بھی امتیں گزری، جس قدر بھی انبیاء کرام گزرے، وہ تمام کے تمام ایک محدود دائرے میں تھے، اور ان محدود دائروں سے باہر ان کو نہ دعوت کی اجازت تھی، نہ ان کا پیغام آگے کسی اور طبقے کے لیے تھا۔ یہ تو ختم نبوت کا ایک صدقہ کہیے، یا ختم نبوت کا اعجاز کہیے، یا ختم نبوت کا امتیاز کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس تاج سے سرفراز کیا گیا تو اب آپ کے لیے قیامت تک کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ شاعر نے شاعری کی زبان میں کہا، لیکن اتنا بلند کہا، اتنا اعلیٰ کہا کہ کہہ سکتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، انبیاء کرام آئے، اپنے اپنے مقام پر آئے، جلیل القدر آئے،
قابل احترام آئے، قابل اعزاز آئے، اور اللہ کے پیغام اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کی تکمیل کے ساتھ آئے اور تکمیل کے ساتھ رخصت ہوئے۔ انہوں نے وہ ذمہ داری اعلیٰ وجہ بصیرت، پورے کمال کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ مکمل کی، اور پھر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے رخصت ہوئے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان تمام انبیاء کرام کا دائرہ محدود تھا، زمانی اعتبار سے بھی، مکانی اعتبار سے بھی، جغرافیائی اعتبار سے بھی وہ ایک خطے کے لیے آئے تھے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی ایک محدود دائرے تک ان کا پیغام تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو دائرہ ہے وہ فردا تک ہے، قیامت کے آخری لمحے تک ہے، اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حیثیت میں رحمت للعالمین ہونا یہ بہت واضح بات ہے۔ تو چاہے آپ کی رحمت کا یہ پہلو ہو، چاہے آپ کی رحمت کسی طبقے کے لیے ہو، چاہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت للعالمین سے مراد یہاں جن و انس ہو، میرا خیال یہ ہے، اور اس خیال سے شاید آپ تمام کو اتفاق ہوگا، کہ یہ تمام ہی تعبیریں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں، اور تمام تعبیریں یہاں مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیثیت میں مبعوث کر کے آپ کی اس حیثیت کو بارہا نمایاں کیا گیا۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ، اور بھی مختلف بیانات ہیں، لیکن ایک مقام پہ آپ کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سورہ فاطر میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سے مراد پھر تمام انسانیت ہے، تمام انسانیت سے مراد پھر تمام انس و جن ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جن بھی انسانوں ہی کی طرح مکلف ہیں۔ وہ پورے کا پورا طبقہ جو انسانی دائرے میں یا جن کے دائرے میں آتا ہے، وہ تمام کے تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت دعوت کی حیثیت سے آپ کی رحمت للعالمین کے زیر سایہ موجود ہیں۔ جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت عام ہے اور اس میں ہر چیز شامل ہے، تو ہمیں پھر جائزہ لینا چاہیے کہ یہ رحمت عام کیسے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اگر ہم احکامات دیکھیں تو ان احکامات میں ایک مقام پر نہیں، 100 مقام پہ نہیں، 1000 مقام پہ نہیں، لامحدود مقامات پہ لوگوں کے لیے رحمت کا پہلو موجود ہے، اور اس پہلو کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر ایک مقام پر نمایاں کیا ہے، چاہے وہ انسان کے روزمرہ کے معمولات ہوں، عبادات کا معاملہ ہو، صفائی ستھرائی، نظافت اور پاکی کا معاملہ ہو، یا کچھ اور امور ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہت ہدایات دی، وضو کا اہتمام، غسل کا اہتمام، کپڑے صاف ستھرے رکھنے کا اہتمام، مسواک کا اہتمام، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز فرمائی، نے کہا کہ میں اس کو لازم کر دیتا مسواک کو اگر لوگوں کو یہ بات شاق نہ ہوتی، اگر لوگوں کے لیے یہ بات مشقت کا باعث نہ ہوتی۔ دیکھیں ابھی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ہے کہ ہمیں جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، وضو سے ہو، نماز کا وقت داخل ہو جائے، نماز ادا کر لی جائے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ایک شرط اور لگا دی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ نماز جو ایک وضو سے ہم 4 بھی ادا کر سکتے ہیں، 5 بھی کرنے والے شاید ادا کر لیتے ہوں، 2-3 نمازیں تو عام آدمی بھی ادا کر لیتا ہے ایک وضو سے، تو اس کے لیے پھر علیحدہ سے اہتمام ضروری ہوتا۔ انسان حالت سفر میں بھی ہوتا ہے، کسی کے ہاں مہمان بھی ہوتا ہے، ایسی مشقت کے اوقات بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے طبقات اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ اپنے کاروباری اور ملازمتی اوقات میں خاصا مشکل محسوس کرتے ہیں کہ وہ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، چونکہ مزاج بنا ہوا ہوتا ہے، چونکہ ہم خاص طور پر ایک مسلم معاشرے میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں وہ چیزیں زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے اس معاشرے سے یا اپنے اس ماحول سے ہٹ کر دیکھیں تو ہمیں اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی مقامات پر کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی محض اس بنا پر بھی شاید نماز وقت پہ ادا کرنے سے رہ جاتے ہوں کہ عزم بھی ہوگا، ارادہ بھی ہوگا، لیکن محض وہ وضو کرنے کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے نماز وقت پر ادا نہیں کر پاتے ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا رحمت کا پہلو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب تراویح ادا کی تو آپ نے اس کے بعد تیسرے روز کیا فرمایا تھا؟
کہ مجھے اس میں مشقت محسوس ہوئی کہ یہ کہیں پابندی اس پہ لازم نہ ہو جائے، یا یہ کہ ایک عبادت کے طور پہ ایسی ناگزیر عبادت نہ بن جائے کہ فرض کے درجے تک اس کو پہنچا دیا جائے، اس لیے میں نے اس میں نہ کرنا ضروری سمجھا۔ عشاء کی نماز ایک بار آپ نے بڑی تاخیر سے ادا کی اور اس کے بعد کہا کہ میں تو اگر اس میں مشقت کا پہلو نہ ہوتا تو میں اس کو مزید طویل کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت، بہت دلچسپ روایت ہے اور بہت گہری روایت ہے، غور و فکر کی دعوت دینے والی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا دنیا سے رخصت ہونا، وفات پا جانا بھی رحمت ہے۔ اب یہ بات کہ آپ کا دنیا سے رخصت ہونا کیسے رحمت ہو سکتا ہے، بادی النظر میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بہت بڑی بڑی حکمتیں پنہا ہیں۔ جب تصور کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوں تو کیا ہم میں سے کسی شخص کو بھی اس بات کی جرت ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی صاحب ایمان اس بات کی جسارت کر سکتا ہے کہ آپ سے کسی بھی نئے مسئلے میں رہنمائی لیے بغیر اپنے عقل و فہم و شعور کو، اپنے ادراک کو زحمت دے اور اس کے نتیجے میں اپنے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرے؟ یہ بات کب پیش آئے گی؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ ممکن نہ ہو۔ آج کی دنیا میں اس کی صورت کب پیش آتی ہے؟ جب آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں، آپ کے بیان فرمودہ شریعت میں ہمیں اس حکم کے حوالے سے کوئی واضح اور براہ راست ہدایت میسر نہیں آتی، تب غور و فکر، اخذ، استنباط اور استشہاد کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور انسان غور و فکر سے اس مسئلے کا شرعی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ائمہ، مجتہدین اور محققین کا دائرہ ہے۔ لیکن یہ دائرہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ کوئی براہ راست ہدایت نہ قرآن کریم کی صورت میں، نہ اسوہ حسنہ اور سنت مطہرہ کی صورت میں ہمیں میسر نہیں آتی۔ اس کے نتیجے میں انسان اپنے عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو اور اپنے علم کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ علم کا بروئے کار لانا خود ایک رحمت نہیں ہے۔ دنیا میں جس قدر انسان نے ترقی کی ہے، ہم اس ترقی کو عام طور پر شمار کرتے ہوئے صرف مادی ترقی تک محدود رکھتے ہیں، لیکن غور کیجئے تو وہ مادی ترقی بھی ہماری اس شرعی اور شعوری ترقی کے مرہون منت ہے۔ کیسے؟ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ تھوڑا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ غور کیجئے کہ وہ عہد جس کو عہد ظلمت کہا جاتا ہے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت حالات کیا تھے؟ بہت سی خرابیاں تھیں، بہت سے مسائل تھے، لیکن مجموعی طور پر ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسان عقل، فہم اور شعور کا استعمال اس وقت بھی کرتا تھا، لیکن اس پر توہم پرستی کی، آباء و اجداد سے بغیر کسی دلیل اور لاجک کے منتقل ہونے والی روایت اور رسومات کی زنجیر میں اس قدر جکڑا ہوا تھا کہ اس سے باہر نکلنا شعوری طور پر اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ قرآن کریم بڑی بڑی دلائل دیتا ہے، قرآن کریم بڑے بڑے احکامات بیان کرتا ہے اور لاجیکل بیان کرتا ہے، اس کے پس منظر، اس کی تفصیل یا اس کے اسرار کی طرف اشارے کرتا ہے، لیکن عرب کیا کہتے ہیں، مشرکین مکہ خاص طور پر، اس کے جواب میں صرف ایک بات کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے اس لیے اجنبی ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی روایت کے برعکس ہے۔ تو دیکھیے کہ دنیا جہان کی عقل، فہم، شعور ایک طرف، آسمانی وحی کا ادراک اور اس کا مقام، اس کے عقلی بلندی ایک طرف، لیکن انسان کی محدود ترین رسومات کی پابندی ایک طرف۔ اس پورے دائرے میں اگر ہم تحقیق کی، تدقیق کی، غور و فکر کی بات کریں تو انسان کے ہاں سب سے اہم چیز جو اس ذہن کو آزاد کرنے کے لیے ضروری تھی، وہ تھی اس ماحول کے اندر موجود توہم پرستی کا توڑ کرنا۔ اس توہم پرستی میں ایک پہلو بڑا عجیب تھا، تمام پہلو عجیب تھے، ایک پہلو بڑا عجیب تھا، وہ تھا اعظم پرستی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کئی مقام پہ کیا ہے، یعنی وہ ہر بڑی اور پرانی چیز کو بڑی قدر و منزلت کی، بڑے اہتمام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ رویہ
بہت سے مذاہب میں آج بھی موجود ہے۔ آپ بہت سے عبادت گاہوں میں جائیں تو وہاں محسوس ہوگا کہ کسی درخت کی پوجا ہو رہی ہے، یا پوجا نہ بھی ہو رہی ہو، اس پہ ہار پھول لٹکائے جائیں گے، اس پہ خوشبو ڈالی جائے گی اور اس کو اہتمام سے پیش کیا جائے گا یا اس کو سجا کے رکھا جائے گا۔ اب ایک درخت انسانی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق تو دنیا میں درخت کیا، اللہ کے مخلوق میں انسان کے سوا سب کچھ اللہ کے بیان کے مطابق انسان کے لیے ہے، اور وہ انسان کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ اللہ نے تکوینی طور پر اس کو مسخر کر دیا ہے صرف انسان کے لیے۔ ایک دروازہ کھلا ہے کہ وہ اس تسخیر کے عمل کو اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے لیے مفید بنائے، ممد اور معاون بنائے۔ تو جب پوری کائنات، اس کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کا ایک ایک مظہر ہمارے لیے مسخر ہے، تو یہ درخت، یہ چاند، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے کوئی اچنبے کا باعث ہو، یا ہمارے لیے اس معنی میں شان و شوکت کا باعث ہو کہ وہ انسان جو مسجود ملائک ہے وہ ان کے آگے جھک جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ لیکن دیکھیے کہ پورا عرب جھکتا ہے۔ مشرکین کے ہاں پوری تصور یہی ہے کہ پرانی چیزیں، پرانے بت، پرانے درخت، پرانی فلاں، پرانی، یہ اعظم پرستی، بڑی چیز۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا غلغلہ اور نعرہ اس قدر بلندی سے، اس قدر قوت اور طاقت کے ساتھ پیش نہ فرماتے کہ ایک وقت جب وہ تھا کہ بیت اللہ میں 360 بت تھے، جہاں پہ 360 بت رکھنا ایک معنی تھا اتنی چھوٹی سی جگہ میں، اور ایک وقت وہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیت اللہ کو ان 360 بتوں سے پاک کر کے اسی کی چھت پہ حضرت بلال کو کھڑا کیا اور ان کو اذان دینے کا حکم دیا۔ یہ بھی ایک توحید کا استعارہ تھا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک اشارہ تھا، اس لیے کہ بلال کون تھے؟ اسی مکے کی تپتی ہوئی ریت پر، تپتے ہوئے کنکریوں پر، تپتے ہوئے پہاڑی علاقے میں، تپتے ہوئے پہاڑوں کے درمیان اور بڑے بڑے پہاڑی پتھروں کے سینے پر رکھی ہوئی حالت میں احد احد کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ اسی بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ کہا کہ اب یہ جو عہد کا نعرہ تم نے اپنے خون سے، اپنی بہتی ہوئی چربی سے بلند کیا تھا، ابھی اسی جسم اور وجود کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلند کرو۔ کیا سما ہوگا جب انہوں نے اللہ اکبر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا ہوگا۔ یہ جو حضرت بلال سے توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، یہ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کتنے بڑے بڑے ذی وجاہت، ذی احتشام اور بڑی بڑی دنیاوی حیثیتوں کے حامل لوگ موجود تھے، سردار تھے، قبائل کے رہنما تھے، پڑھے لکھے تھے، گورے چٹے تھے۔ ان تمام کی موجودگی میں حضرت بلال کے ذریعے اللہ کا یہ توحید کا غلغلہ، اللہ اکبر کا یہ نعرہ بیت اللہ کی چھت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرما کے اس جانب بھی تو اشارہ کیا ہوگا کہ یہ توحید کی برکت ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پورے عالم کے لیے ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ کیفیت تھی، یہ وہ توحید کی برکت تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے صدقے میں انسانیت کو ہر نوعیت کی توہم پرستی سے آزاد کر کے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کرنے کے بعد عملی طور پر ہمارے لیے یہ آسان بنایا، یہ ممکن بنایا کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ دیکھ لیجئے کہ یہ مادی ترقی کی بنیاد بھی یہاں توحید کے راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے صدقے میں ہمیں میسر آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت للعالمینی کے مظاہر لوگوں نے ایک ایک دفتر میں نہیں، دفتروں کے دفتر میں پیش کیے ہیں اور جمع کیے ہیں اور محفوظ کیے ہیں۔ ان پہ درجنوں کتابیں اور درجنوں تحریریں بلکہ سینکڑوں تحریریں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کو 10-20 منٹ کی کسی گفتگو میں سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا پیغام اگر مختصراً دیا جائے تو وہ ضرور پیش کیا جا سکتا ہے، اور وہی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ہم پر مزید رحمت یہ کی ہے کہ ہمیں اس ذات رحمت للعالمین سے
کے دامن رحمت سے وابستہ کر دیا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رحمت سے خود استفادہ کریں اور اس رحمت کو آگے پوری انسانیت تک پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔